اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے اور تمہاری زیب و زینت کا یہ باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، اور تقوی کا لباس بہتر لباس ہے۔ ذَلِکَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ عرب کے دور جاہلیت میں ان کا ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا، راہبانہ تصور تھا ان کا۔ تو تصور یہ تھا کہ جو ہم لباس پہنتے ہیں اور اس لباس میں ہم بے پناہ گناہ کرتے ہیں، لہٰذا اس لباس کے اندر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے عبادت، ہمیں شرم آئے گی۔ اس نظریے کے تحت ان کے مرد اور عورتیں مادہ ذات ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ اور محترم ناظرین، کم پیش آج کے دور میں بعض معاشروں میں یہ چیز ہے کہ وہ اس لباس کو عبادت کے دوران میں ایک تکلف سمجھتے ہیں۔ بعض ہندو معاشرے کے اندر بعض ایسے جوگی اور ان کے اسی طرح کے لوگ ہیں جو پورے مادہ ذات ننگے رہتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ لباس کے اوپر عریانیت کو فوقیت دیتے ہیں، جو مجذوب ہو اور یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ننگ دھڑنگ گھومتے ہیں، عوام الناس میں زیادہ تر لوگ ان کو اللہ کا بڑا قریب سمجھتے ہیں، بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں۔ تو یہ تمام جاہلانہ سوچ کی نفی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہے، اور بہترین لباس اور تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کی یاد رکھو نعمتوں کو۔ اس سلسلے میں ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو لباس پہنا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور چاہے ہماری خواتین ہو، چاہے ہمارے نوجوان بچے ہوں، یہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم ہماری حیا کا پیکر ہو، ہماری مشرقی روایات اور اسلامی روایات کا پیکر ہو، تو دیکھنے کے اندر بھلا بھی لگے اور انسان کو پہننے کے اندر بھی مناسب لگے۔ یعنی اتنا ٹائٹ، اتنا چست نہ ہو جس میں جسمانی نشو و فراز ظاہر ہوں۔ خاص کر خواتین کو اتنا باریک اور پتلا لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں جسم جھلکتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لباس پہننے والے خاص کر خواتین کو، ان خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ایسی خواتین جو اس طرح کے باریک لباس پہنتی ہیں ان کا جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو فرمایا 500 سال کی مسافت سے ہی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر فیشن کے نام پر طرح طرح کے بیہودہ قسم کے لباس، گھٹنے سے پینٹ پھٹی ہوئی، ان کی اوپر تک پینٹ پھٹی ہوئی ہے، یا اتنا کہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں جس میں بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ غیر مناسب ہے۔ اور ویسے بھی مرد کا جو سطر ہے
وہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چڈے پہن کر یا اس طرح کے لباس جو گھٹنے سے اوپر تک پھٹے ہوں، یہ مناسب نہیں۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ اس طرح کے لباس پہنیں، اس طرح کا حجاب پہنیں جس میں ایک پراپر اسلام کی ثقافت، ہمارا ایک مذہبی کلچر نمایاں ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، صاف ستھرا ہو، زیادہ نقش و نگار نہ ہو اور بالکل سمپل ہو۔ اور آج کل کے ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ اس طرح کے اسکارف یا اس طرح کے عبائے آ گئے ہیں تو فیشنیبل ہے، یعنی وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب پہن کے جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو نہیں دیکھنے والا بھی ان کو پلٹ کر دیکھتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے بھڑکیلے، اس طرح کے، یہ غیر مناسب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اسلامی شعائر کا خیال کریں اور ہم اپنی اسلامی اقدار کا خیال کریں، اور اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا قرآن و حدیث سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے لباس پہننے کا حکم دیا ہے ہم وہ لباس پہنیں، اور اس کے اندر ہم اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو صحیح معنی، ورنہ فیشن کے نام پہ جو بیہودہ قسم کے لباس آج کل نکلے ہیں اس کو پہننے میں بھی انسان اتنا اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتا ہے، کمفرٹیبل نہیں سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پہنتے ہیں سب ایک دکھانے کے لیے۔ تو اس طرح کے دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے لباس اتارا ہے، اس کو باقاعدہ یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کہا گیا، فرمایا یا بنی آدم، یعنی پوری نوع انسانی کے لیے، اور خاص کر مسلم معاشرے کے اندر مسلمان جو ہیں ان کا تو خاص یہ شعار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لباس کا خیال کریں، کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا ہمارا لباس ہوگا ویسے ہماری شخصیت کا ایکسپریشن پڑے گا، یعنی اس طرح لوگوں پر اثر پڑے گا۔ اگر ہمارے لباس بے ڈھنگے بیہودہ قسم کے ہوں گے یا اس طرح کے جو فیشنیبل ہوں گے تو دیکھنے والا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک اپنا کلچر ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر عمل کے اندر اللہ کی اطاعت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔